آج کے شو میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے کا حصہ بنا دیا گیا. یوم استحصال پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مسئلہ کشمیر پر متحد. السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی ظلم و بربریت کو آج 1 سال یعنی 5 اگست ہو جائے گی مکمل ہوتا. اگر آپ اندازہ صرف اس بات سے لگائیں کہ جس لاک ڈاؤن سے پورا ملک گزرا، پوری دنیا گزری، جب چند ماہ تک یہاں پر ہم اشیاء نہیں خرید سکتے تھے، بازار بند تھے، اور کراچی یا اگر پاکستان کی بات کریں تو کچھ دن کے لیے یا 1 ماہ 1.5 ماہ کے لیے یا 2 ماہ کے لیے، پوری دنیا میں ابھی تک جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو کس اذیت کا سامنا ہمیں کرنا پڑا تھا. یعنی اشیاء خورد و نوش ہوں، بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہوں، ان کا حصول جب ممکن نہیں ہو رہا تھا تو کس دشواریوں سے ہمیں گزرنا پڑ رہا تھا. ہماری مساجد بند تھیں، ہمارے ہر طرف اس وقت جو ہے وہ کیا ایک کرونا کی وبا کی صورتحال تھی. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کرونا سے بھی 4-6 ماہ پہلے مقبوضہ کشمیر میں یہ ظلم و ستم بھارت نے شروع کر دیا تھا. موبائل فون بند، کرفیو نافذ، بازار نہیں جا سکتے، باہر نہیں جا سکتے. ہر طرف اس وقت بھارت نے ہر طریقے سے ظلم و بربریت کرا. پاکستان کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ سفارتی سطح پر ہو، وہ عملی اقدامات کی صورت میں ہو، یا ایسے اقدامات جو کہ سمبولک جنہیں کہا جاتا ہے نیچر میں، وہ ہوں، وہ کس حد تک جو ہے وہ سود مند ثابت ہوئے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں. اور ایک حالیہ اقدام جو ابھی اعلان ہوا ہے، جو نقشہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنایا ہے، وزیر عمران خان صاحب نے، کابینہ نے منظوری دی ہے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس ڈیولپمنٹ سے ہی پروگرام کو آغاز کرتے ہیں. طارق پیرزادہ صاحب ساتھ ہمارے سینئر طرز نگار ہیں، بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سید غضنفر علی صاحب، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق پیرزادہ صاحب، بہت سے اہم معاملات ہیں، لیکن پہلے نقشے والی بات پر آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ بہت بڑا جیسچر ہے پاکستان کی، آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے گلوبل لیول کے اوپر دیکھا جائے، کشمیر کی سطح پہ دیکھا جائے، پاکستان کے جو سٹیٹس ہے، پاکستانی کوششوں پہ کیا فرق پڑا ہے اس سے؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہم نے کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، یا یہ کہ استصواب رائے کے بعد بھی اس کی صورتحال کیا ہوگی. ہم نے کشمیر پر کبھی براہ راست اپنے قبضے یا اس کی ملکیت کی بات کبھی کی ہی نہیں تھی. حالانکہ یہ واقعہ، یہ دعویٰ اب سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ خاص طور پر ہو جانا چاہیے تھا جب آج سے 1 سال پہلے 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ملک میں قانونی تبدیلیاں کر کے، نام نہاد جھوٹی آئینی تبدیلیاں کر کے اس کو بھارت میں شامل کر لیا تھا. اس وقت ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اب بھی اگر ہو گیا ہے جیسا کہ ہو گیا ہے تو میں اس پر یقیناً خوشی کا اظہار کرتا ہوں. بڑا اقدام ہے. دنیا کو پیغام گیا ہے کہ کشمیر واقعتاً ایک متنازع علاقہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ اب تک تو پاکستان اس انتظار میں تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. لیکن بھارت کی خوفناک قانونی چال بازیوں کے نتیجے میں اور اس قانونی دہشت گردی کے نتیجے میں جس طرح انہوں نے ایک مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنایا، تو ہمارا اب یہ پورا استحقاق بنتا ہے کہ چونکہ دنیا کشمیر کے مسئلے پر بلند بانگ انداز میں بھارت کے خلاف نہیں کھڑی ہو رہی، تو ہمارے لیے بہت ہی جائز اقدام ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اور اب ہم نے براہ راست یہ کہا ہے کہ کشمیر کی قراردادوں کے مطابق تو اس کا حل ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ کشمیر کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا ہے تو ہم اس پر دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے، کیونکہ دنیا نے 72 سال سے اس مسئلے پر توجہ نہیں دی تھی. اور یہ نقشے میں جو تبدیلی کی گئی ہے، اس سے خوشائند ہے آپ کے نزدیک طارق پیرزادہ صاحب کہ یہ علاقہ حافظ نعیم الرحمان پاکستان کا علاقہ ہے. ذرا ایک سیکنڈ، یہ ایک سیکنڈ، یہ پاکستان کا علاقہ ہے، اور دوسرے یہ پاکستان کے لوگ ہیں جنہیں غلام بنایا گیا ہے. اچھا چلے حافظ صاحب، جب تک ہمارے کنیکشن ان سے دوبارہ اسٹیبلش ہوتا ہے، بریگیڈیئر غضنفر صاحب، یور ریسپانس آن دس سر. آپ سمجھتے ہیں، آپ خوشائند قرار دیتے ہیں آج جو اقدام ہوا ہے، اور اس سے فرق کیا پڑے گا کشمیر کے سٹیٹس سے اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس میں کتنا اہم قدم ہے یہ؟ غضنفر صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، پاکستان کشمیر کے مقدمے کو لے کے ہمیشہ ہی دنیا کی طاقتوں کے پاس جاتا رہا ہے. اب اس میں کبھی یہ ایک رائڈر کلاس کی طرح چلتا رہا ہے،
کبھی آپ میں اس کی انٹینسٹی میں زیادتی ہو گئی، کبھی اس کو بالکل ہی نیچے دبا دیا گیا، کبھی ہمارے ہی اندر سے مختلف سلوشن پیش کر دیے گئے، کبھی چناب فارمولہ آ گیا، کبھی پرویز مشرف صاحب آئے تو انہوں نے نیا فارمولہ پیش کر دیا. لیکن ان تمام فارمولوں کے اندر یا ان تمام کی بیک گراؤنڈ میں جو چیز بہت اہم رہی وہ تھی کشمیر کے اندر کشمیریوں کے اپنے جذبات. اور وہ کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کے اپنے جذبات، خاص طور پہ جب ان میں برہان وانی کی شہادت کے بعد جو ان میں تیزی آئی، اس کے اندر جب بھی کوئی کشمیر کے اندر کوئی شہید ہوتا ہے، کسی کو دفن کیا جاتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی جلوس ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک ہی نعرہ لگتا ہے، اور وہ نعرہ ہوتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان. یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ ہے، یہ ان کشمیریوں کے اندر کے جذبات اور ان کی کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک کو لے کے آگے چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اور ہم نے 1947 سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جس طرح کہا، اس کو لے کے ہم آگے چلے اور ہم نے کہا کشمیر ہماری شہرگ ہے. تو ہم نے بنانا تھا کسی طریقے سے کشمیر کو پاکستان اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ. اب اس کے ایک تو سیگمنٹ یہ تھا کہ آپ کسی لڑائی میں چلے جائیں، کسی اپنا فزیکل انویژن میں چلے جائیں، کشمیر کے اوپر کوئی چڑھائی کر دیں. آج کل کی دنیا میں جس طرح دنیا کے حالات جا رہے ہیں، یا پیسے شاید یہ اتنا پاسبل آپشن نظر نہ آئے، اور شاید یہ جو وارز آج کل جو ہیں وہ کبھی بھی لیمیٹڈ نہیں رہتی. تو پھر پاکستان کے اوپر کیا ذمہ داری آ جاتی ہے؟ پھر پاکستان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ سفارتی سطح پہ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے سطح پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ، اور باہر جو آپ نے انگیج کرنا ہے باہر کی طاقتوں کے، ان سے انٹریکشن کے طور پہ آپ کی ذہنی طور پہ، پولیٹیکل طور پہ، اور ایک جو بیسک رائٹ ہے اس کے طور پہ یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اب اس کو ریپریزنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر تو وہ رہا کشمیر کے انڈیا کے بارڈر کے اندر، ابھی چائنا نے کلیم کر دیا کہ جی کشمیر ہمارا حصہ ہے، اور اس کو کلیم کرنے میں انڈیا نے خود ہی ایک قدم اٹھایا ہے. جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا تو کشمیر کا وہ سٹیٹس ختم ہو گیا، جس کے ذریعے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی آرٹیکل 7 کے تحت جو ہے انڈیا نے کشمیر کو 370 کی قرارداد پاس کر کے اپنے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا تھا. کیونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے کہ کشمیر کا اسٹیٹس انڈیا کی حکومت تبدیل نہیں کرے گی. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. تبدیل ہو گیا تو وہ پاکستان کا لامحالہ حصہ بن گیا. کیونکہ کشمیر کے اندر نعرہ لگا ہے کشمیر بنے گا پاکستان. جب انڈیا نے اسٹیٹس ختم کر دیا یہ اقدام خوشائند ہے آپ کی نظر میں حصہ بن گیا. آپ کی نظر میں بھی خوشائند اقدام ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی ہم شامل کریں گفتگو میں، اس سے پہلے ہم بریک پہ چلے جائیں. حافظ نعیم الرحمان، آپ پہلے بتائیں کہ کتنا پازیٹیو آپ سمجھتے ہیں آج اس اقدام کو؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. دیکھیں، اصل میں یہ مسئلہ ہے قومی مسئلہ. تو جو بھی ہمارے اختلافات پولیٹیکل پارٹیز کے، حکومت سے، جماعتوں کے یا عوام کے حکومت سے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے نتیجے میں کشمیر میں ہم ایک قدم بھی آگے بڑھیں تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور میرے خیال یہ اچھا ڈیسیشن ہے. اس کی ایک سمبولک حیثیت ہے اور اس کے نتیجے میں مسئلہ ہائی لائٹ ہوگا. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر تھا پورے ایک سال میں، جب سے وہاں لاک ڈاؤن ہوا ہے 5 اگست سے لے کر اب تک، اور وہاں پر بدترین صورتحال ہے. کشمیری بالکل جو ہے وہ دیوار سے لگا دیے گئے ہیں. روزانہ جو ہے وہ 3-4 لوگوں کی شہادت ہوتی ہے، اور وہاں گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں، وہاں سے کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے. ایسی صورتحال میں حکومت نے پورے سال میں کیا کیا، اس کی رپورٹ بھی ان کو پیش کرنی چاہیے تھی. ان کی کشمیر کمیٹی، پہلے تو ان کو بہت اعتراض تھا نا کشمیر کمیٹی پر، اب تو ان کے اپنے ہاتھ میں 2 سال سے کشمیر کمیٹی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کتنے وفود بھیجے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنلی لابنگ کرنے کے کتنے کام کیے ہیں، انہوں نے پیسہ کتنا انویسٹ کیا ہے، انہوں نے کیا اتنی پیسے لگا دیے جتنے اپنی سوشل میڈیا کیمپین کے اوپر لگا کر لوگوں کو وہ بھرتی کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. اور میں ایک بریگیڈیئر صاحب کی بات سے اختلاف کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ دیکھیں دنیا میں آج بھی جو طاقت ہے وہی اپنے آپ کو منوا رہی ہے. شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پورا گلف جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے. افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے. سب جگہ پر جو طاقتیں ہیں وہ جنگ کے ذریعے سے. اور افغانستان میں تو ابھی تازہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو 40 ملکوں کی فوجوں نے تہس نہس کر دیا تھا، جن کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے یہ آ گئے تھے، آج امریکہ ناک رگڑنے پہ مجبور ہوا ہے انہی طالبان کے ساتھ جن کو گوانتانامو بھیجا تھا انہوں نے. تو
تو آج بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی مسئلے کا حل ہے. فوج کا وجود کا کوئی دوسرا سبب نہیں ہے. اگر حافظ صاحب اس نوٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن ہے جنگی, جنگ نہ کرے. صحیح ہے, اس آپشن پہ بات کرتے ہیں کیونکہ بہت تنقید. اور حافظ صاحب ایک بریک ہمیں لینی ہے, معذرت ہے. یہ آتے ہیں جی کہ اس بات پہ کہ عملی اقدامات ہونے چاہیے یا نمائشی اقدامات. یہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کی پالیسی یہ رہی ہے. یہ اقدام بڑا اچھا ہوا ہے ابھی تک, تو ویلکم کیا گیا. اس بریک کے بعد کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس, ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کو اپنے نقشے کا حصہ بنانا بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, بڑا اقدام ہے. ابھی تک جو ہم نے بات بھی کی اپنے پینل سے, لوگ ویلکم کر رہے ہیں اس کو. کل 5 اگست ہے, یوم استحصال. کشمیریوں کو پورا 1 سال ہو جائے گا جو ظلم و بربریت بھارت کی طرف سے جاری ہے. عبداللہ گل صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہے. پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ کہہ رہے تھے کیونکہ پاکستان کے پاس کہا جا رہا ہے جی آپشنز ایک ہیں کہ ایک تو آپ سفارتی طریقے سے نارملائز کریں معاملات کو, ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی طرف جائیں. دوسرا راستہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 90s میں پاکستان نے اپنایا تھا. پھر تیسرا چیز سمبولک جیسچرز کا, کہ آپ اس طرح کے اقدامات کریں جو دنیا کو نیریٹو ہم بلڈ کر سکتے ہیں. حافظ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جنگ کا آپشن ہے, کیوں آپ ایسا کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے ہے کہ آدھا کشمیر بھی جنگ کے ذریعے سے آزاد ہوا تھا, جہاد کے ذریعے سے, اور پورا بھی جہاد سے ہی آزاد ہوگا. یہ آپ جتنے اقدامات کر لیں, اگر آپ کی فوجیں پیش قدمی نہیں کریں گے, نہ دنیا آپ کی بات سنے گی, نہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے اوپر عمل ہوگا. آپ کچھ آگے بڑھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. جب آپ اس کو پاکستان کے نقشے میں شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے. آپ اس کا انتظار نہیں کریں کہ بھارت جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ حملہ کرے گا تو ہم دفاع کریں گے. میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کی خدمت میں کہ پاکستان کی فوج کے وجود کا کوئی اور سبب ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کشمیر کے حوالے سے مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھیں. اور نان اسٹیٹ ایکٹر کی جہاں تک آپ نے بات کی, اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو خود مقبوضہ وادی کے لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے ارباب اختیار, اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم انکوائری کریں گے. جو لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے ان کا, جو بھارتی فوج جو کچھ وہاں پر کر رہی ہے اس پر بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے چارٹر کے قوانین کے مطابق یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ عسکری جد و جہد کر سکتے ہیں. اور اگر وہاں پلوامہ کے اندر کوئی اٹیک ہوا تو عمران خان اور ہماری تمام ارباب اختیار کہتے تھے کہ ہم انکوائری کریں گے. کیوں کریں گے ہم انکوائری بھائی؟ وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا لیجیٹیمیٹ رائٹ رکھتے ہیں, انڈیجنس تحریک ہے ان کی. تو اس لیے یہ معذرت خانہ رویے جب تک آپ اختیار کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی کشمیریوں کی آزادی حاصل نہیں کر سکتے. اگر تو آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں اسی طرح کھینچتے رہنا ہے, اسی طرح بجٹ اپروو کراتے رہنا ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی دکان چلاتے رہنا ہے, پھر تو بات ٹھیک ہے, آپ کرتے رہیں. لیکن اگر آپ کشمیری کو آزاد کروانا چاہتے ہیں اور بھارت کو دھکیلنا چاہتے ہیں تو جہاد کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. سارے آپشن مل کر کام کر سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا ریسپانس سر پلیز, اگر حافظ صاحب جو کہہ رہے ہیں آپشن ہے, آپ پلیز بریگیڈیئر غازی صاحب آپ اگر اس پر ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ ہر وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں, جنگ کے بھی حالات مختلف ہوتے ہیں. جو جس وقت 1947 میں جنگ کے ذریعے کشمیر آزاد کرایا گیا تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے. اس وقت چالی جنگ رہی تھی, اس وقت گلگت سے بھی لوگوں نے ایڈوانس کیا تھا, اس وقت پونچھ تک ہمارے لوگ پہنچ گئے تھے. انڈیا نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اسی لیے امپوز کرایا تھا کہ جو پاکستان سے جتنے لوگ ڈرتے ہوئے گئے تھے وہ پونچھ کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے. حالات ہی جنگ والے تھے. اور اگر اس وقت اگر درمیان میں انڈین فورسز نہ آتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے. 1965 میں بھی پاکستان نے کوشش کی تھی. 1965 میں کتنے سارے دستے تھے جو کشمیر کے اندر گئے تھے, جو کتنے ساری ایس ایس جی کی یونٹیں تھی جو کشمیر کے اندر گئی تھی 64 میں. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کشمیریوں نے کیا کروایا تھا ان کے ساتھ؟ ان کو گھس بیٹھیے کہہ کے رپورٹ کر دیا تھا کہ جی گھس بیٹھیے آ گئے. وہ تمام کی تمام جو کیمپین تھی فیل ہو گئی. تو ہر وقت جنگ کے لیے حالات تلاش کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آپ کے اس کو بدلنا پڑے گا. نہیں یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اگر مائنڈ سیٹ ہوتا تو آپ کچھ نہ کچھ آپ کی جماعت اسلامی جا کے بارڈر پہ کھڑی ہو گئی ہوتی. آپ نے کیا کر دیا ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کو ایک چیز کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ پولیٹیکلی آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ ہر جگہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں, ایشو کچھ اور ہوتا ہے, چیز کچھ اور ہو جاتی ہے. بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جو آپ نے کل کے حوالے سے جو کچھ کرنا ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی اہمیت. میں تو ڈینائی نہیں کر رہا آپ کی قربانیوں کو, کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا آپ کی قربانیوں کو. آپ نے کشمیر میں بھی قربانیاں دی ہیں, لیکن ہر وقت معروضی حالات جو ہوتے ہیں ان کے تحت آپ کو چلنا پڑتا ہے. آج کے جو معروضی حالات ہیں اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے ہم بنیادی طور پہ اس فیصلے پہ بحث کر رہے ہیں
کہ وہ جو فیصلہ کیا گیا اس کی کیا اسپرٹ ہے. صرف یہ چیز ہے جو اس پر ڈسکشن کے اندر آئی. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ دنیا کی طاقتوں کا جو رویہ ہے, امریکہ کا جو رویہ, اس سے شرمناک رویہ ہو ہی نہیں سکتا. ایون آپ امریکہ کے رویے کے مسلمان ممالکوں کا کیا رویہ ہے. کسی نے کشمیر کی اسٹرگل کو, کسی نے کشمیر کے اندر جو عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے اس کو کسی مسلمان ممالک نے کنڈم کیا, کسی OIC نے کنڈم کیا. اجلاس تک نہیں ہوا. یہ جو رویے ہیں لوگوں کے, پاکستان کم سے کم لے کے تو چل رہا ہے نا. تو آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں. ایک ڈپلومیٹکلی آپ نے اپنے سٹانس کو پروف کرنا ہے کہ کشمیر کے مقدمے کے لیے اگر اس طرح حل نہ ہوا معروضی حالات نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں, اور یہ جب دنیا کو ریئلائز ہو جائے گا پھر آپ کے لیے حالات ہوں گے کہ آپ آرمڈ اسٹرگل کریں, انڈائریکٹ اسٹرگل کریں, تھرڈ ڈائمینشنل وارفیئر کریں. اس وقت جو بحث ہو رہی ہے اس بحث میں صرف یہ تھا کہ پاکستان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معروضی حالات نہیں ہے. میں عبداللہ گل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ اس بات پہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آپشن ہے اینڈ وی شوڈ گو فار اٹ, آپ کے نزدیک کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس اس وقت, اور آج کے اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں عبداللہ گل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سیفان خان صاحب. دیکھیے آج ہی آل پارٹی کانفرنس جماعت اسلامی نے بلائی ہوئی تھی اور وہاں کوئی 37 مختلف پارٹی سے اور مختلف دھڑوں سے اور خاص طور پہ کشمیر کی قیادت سمیت آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ وہاں آئے ہوئے تھے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو بات کہی وہی ایگزیکٹلی جو ہے وہ میں نے بھی کہی اور وہی پریزیڈنٹ آزاد کشمیر نے بھی کہی. آج برملا ٹی وی کے سامنے, میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ کشمیر جہاد سے آزاد ہوگا. اور دوسری بات جو ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں آئیں, لیکن آپریشن جبرالٹر جس کی بات ابھی ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ وہ کتاب جو لکھی گئی اس کے اندر حقائق کے اوپر اس انداز کے اندر سچائی جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی, یا پھر یہ کہہ دینا بہتر ہوگا کہ وہ شاید دیکھنے کے زاویے مختلف تھے. کشمیری جو آج قربانی دے رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کیا اس کی قربانیاں کسی سے کم ہیں؟ کیا وہ خون نہیں دے رہا؟ کیا وہ اپنے تمام کچھ جو ہے میں کہتا ہوں اپنی ہر چیز زندگی ہی داؤ پہ لگا بیٹھا ہے؟ اب جو معاملات جس انداز کے اندر چل رہے ہیں, ہمارے پاس آپشنز آپ نے کہی. ہندوستان اس ٹائم پہ 3 مختلف فرنٹس کے اوپر لڑ رہا ہے. ایک وہ لڑ رہا ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر, ایک وہ لڑ رہا ہے ملٹری فرنٹ کے اوپر, اور ایک لڑ رہا ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اس ٹائم پہ جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اس کے اوپر ابھی تک ایک آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ ہم لوگ نہیں بلا سکے حکومت کی جانب سے. اور جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے وہ اس کا یہ عالم ہے کہ ہم OIC کا اجلاس نہیں بلا سکے, اور نہ ہی جو ہے وہ حد یہ ہو گئی کہ سشما سوراج جو ہے اس کو بلا لیا گیا کہ وہ وہاں جا کے بات کر لے. اور ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی تک کرفیو 1 سال ہو گیا, کرفیو نہیں. عبداللہ صاحب میں اگر ان شارٹ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو دس آپشن, جہاد کا جو آپشن ہے ہمارے پاس ہے ان حالات میں, یہ حالات وہ ہیں یا نہیں ہے؟ عبداللہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور حافظ صاحب کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ حافظ صاحب کوئی کہنے والے ہیں, نہ عبداللہ کوئی کہنے والا ہے, نہ کوئی اور. یہ قرآن کہتا ہے, سورہ نساء آیت نمبر 75 پڑھ لیں حضور. کیسی بات کر رہے ہیں صاحبان بھائی؟ ہم بحیثیت مسلمان جہاد جو ہے وہ ہمارے نبی نے نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں معروضی حالات کی بات ہو رہی, جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معروضی حالات وہ نہیں ہیں, وہ یہ بول رہے ہیں معروضی حالات کی بات کر رہے ہیں. نہیں, بریگیڈیئر صاحب ماشاءاللہ خود جہاد کرتے رہے ہیں اور ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ والی فوج سے تعلق رکھتے ہیں. یہ موٹو ہے افواج پاکستان کا, یہ میرا موٹو نہیں ہے, نہ آپ کا موٹو نہیں ہے, کوئی اب تک ٹی وی کا نہیں ہے, یہ افواج پاکستان کا موٹو ہے. دیکھیں بات جو میں کر رہا تھا, مجھے اگر اجازت دیجیے مکمل کر لوں. دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم نے جو 2 فرنٹ ہیں, ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فرنٹ, اس کے اوپر چلے, ہماری کامیابیاں بھی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں میرے خیال میں اب جو ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے ملٹری فرنٹ کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے, خاص طور پہ جبکہ آرٹیکل 3324 یونائٹڈ نیشن کے کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ اب آ کے آپ ہتھیاروں سے مدد کر سکتے ہیں, اور آپ فریڈم فائٹرز کی مدد کریں گے, نہ کہ آپ کسی اور کی مدد کریں گے. یہ ہے میرا پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے طارق مرزا صاحب, آپ کا اوپینین بھی اس پہ آنا ضروری ہے, کیا آپ کہیں گے طارق مرزا صاحب اس پورے ڈیبیٹ پہ؟ دیکھیں سیفان, میں تقریباً تینوں حضرات سے متفق نظر آتا ہوں, یہ بڑی متضاد سی بات نظر آئے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پاکستان نے اپنا بنیادی موقف جو ہے اس میں ایک معنوی تبدیلی کی ہے. پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کشمیر متنازع علاقہ ہے, اس کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے,
وزیر اعظم نے بالکل درست کہا کہ اس کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، لیکن کشمیر ہمارا حصہ ہے اور اب ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنا ہے، اور اگر کشمیر کو قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے، لیکن اگر اس طرح حل نہیں ہوتا ہے تو پھر باقی دو حضرات اور حافظ صاحب اور عبداللہ گل اور خود بریگیڈیئر صاحب کی رائے سے میں واقف ہوں، جو بریگیڈیئر صاحب بات کہہ رہے ہیں اگر میں سمجھ سکوں، میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا کہ اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہے، اس میں ایک وقت میں فوری طور پر جا کر حملہ کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے پاس ایک بہت بڑی اسے کیا کہتے ہیں موقع ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی اس وقت زوروں پر ہے، ہم نے انہیں جیسا کہ میرے پرانے الفاظ ہیں انہیں مالیاتی، نیم مالیاتی، عسکری، نیم عسکری، انٹیلیجنس کی، منصوبہ جاتی، ہر طرح کی انسانی افرادی قوت کی ہر طرح سے مدد فراہم کرنی ہے۔ چونکہ ہم نے یہ بنیادی اقدام اب اٹھا لیا ہے، یہ کہتے ہوئے اپنے موقف میں تبدیلی لاتے ہوئے اور مثبت تبدیلی لاتے ہوئے کہ مقبوضہ کشمیر ہمارا ہے، تو وہاں پر چلنے والی تحریک آزادی کی مدد کرنا اس وقت ہمارا قانونی، اخلاقی، انسانی، ملی فرض بن چکا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ جتنا بھی اس میں وقت لگ سکے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ کوئی وہ جو آپریشن جبرالٹر کی باتیں ہیں، یہ بوگس باتیں ہو چکی ہیں، پرانی ہو گئی ہیں، اب ہمیں ان باتوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے بہتر پالیسی کے ساتھ چلنا ہے، کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی ہے اور تحریک آزادی کی اس طرح مدد کرنی ہے۔ عبداللہ گل صاحب نے بھی یہی بات کی تھی طارق صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے، وی شوڈ گو فار اٹ، ہم ایک سال انتظار پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تک کیوں انتظار کیا ہم نے اس آپشن کو، اگر ہمیں جانا ہی تھا تو؟ طارق صاحب جی وہ اس لیے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، آپ کے موقف میں بنیادی خلا تھا، وہ خلا ختم ہو چکا ہے، تو اب کرنا ہے۔ آپ نے تو کہا نا اچھا ایک بریک لے لیں طارق صاحب، اس بریک کے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اٹھاتے ہیں جی کہ اب یہ اگر یہ آپشن ہے تو پھر اس کو کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات۔ آج کشمیر پالیسی پاکستان کی جو ہے اس پر ہم اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں۔ بریک سے پہلے طارق مرزا صاحب فرما رہے تھے، طارق صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے پاس یہ آپشن ایک سال پہلے، اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ناؤ وی کین گو فار اٹ۔ میں غضنفر صاحب سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو بات یہ ہے کہ ہم ملیٹریلی سپورٹ کریں فریڈم فائٹرز کو، از اٹ پاسبل ناؤ غضنفر صاحب؟ میں جو یہاں آپ سے جو بات کر رہا تھا اس میں یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جو آل آؤٹ جنگ کا آپشن ہوتا ہے، جہاد کی اہمیت سے، جہاد کی جو اپنا مذہبی اہمیت ہے اس سے تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا نا اس، لیکن جہاد بھی بہت سارے طریقہ کار سے ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جو آپ جو پروجیکشن کر رہے ہیں نا کشمیر کا، جس طرح مقدمہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے یا انٹرنیشنل پر، وہ بھی ایک جہاد کی صورتحال ہے۔ ہمیں جو چیزیں کچھ اس طریقہ کار سے حاصل ہو سکتی ہیں جو آج کی دنیا میں پریویلنٹ ہے، پہلے ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، اور وہ ہے انڈائریکٹ سپورٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ صرف کشمیر، ہمیں بھارت کی سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں انڈیا کی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ 60 ڈسٹرکٹس ہیں انڈیا کی، میزورام اور سے اوپر جا کے، جھارکھنڈ سے اوپر جا کے، جہاں پہ آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے 3 انڈین سولجرز کو مار کے ان کی سڑکوں کے اوپر باڈیز پھینک دی تھی۔ وہاں پہ ایک بڑا فرٹائل گراؤنڈ ہے، وہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں انڈیا آپ کے بلوچستان میں انٹرفیئر کر رہا ہے، اور یہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں کہ انٹرفیئر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں اب کہنا نہیں چاہتا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہے جب کشمیر کے اندر اسٹرگل چل رہی تھی اور وہاں کے اندر اس وقت اس کو جہاد کو کہتے تھے کہ جو اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، بہت سارے اور لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے حصہ لیا جب 1989 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا آزادی کی تحریک کا، تو انڈیا کی ہمت نہیں ہوتی تھی پاکستان کے اندر کوئی ایکشن کرنے کی، اس لیے کہ آپ نے اس کو وہاں پہ وہ انڈر پریشر کشمیر کی ویلی ہے۔ اب ہم نے اس 7 لاکھ فوج کو کسی نہ کس طرح انگیج کر کے رکھنا ہے جو کشمیر کے اندر موجود ہے۔ دوسرا، آج دیکھیے آپ کو کتنی ایک بہت بڑی وکٹری ملی ہے
کہ اس سے پہلے کشمیر کی اسٹرگل کے ساتھ یہ اٹیچ کیا جاتا تھا کہ پاکستان وہاں پہ لوگوں کو بھیجا اور پاکستان انٹرفیئر کر رہا ہے. آج پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ جو یہ تحریک ہے، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک ہے، یہ انڈیجینیس ہے، یہ انڈیا کے اندر سے اٹھ رہی ہے. برہان وانی جو ہے وہ پاکستانی نہیں، وہ کشمیری ہے. اور اس کے بعد بھی جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کشمیر سے ڈائریکٹ ہارٹ لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ویلی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد پلوامہ کے اندر انڈیا نے جو ڈرامہ نچایا، اور جب وہاں پہ دنیا نے اس چیز کو بائی نہیں ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ملیٹری فریڈم فائٹرز کو. تو اس پر میں آپ کا اوپینین چاہ رہا ہوں کہ لیگلی، یعنی اگر ہم وہاں کی فریڈم فائٹرز کو ہم سپورٹ کریں، لیگل اسٹینڈنگ کیا ہے اس کا؟ آپ کی روشنی. UN ریزولیشن کے تحت انڈیا نہیں، UN ریزولیشن کے تحت انڈیا بلوچستان میں انٹرفیئر کر سکتا ہے. UN ریزولیشن کی اب UN کی رپورٹ آئی ہے کہ انڈیا از دی ایپیکس سینٹر آف ٹیررزم. UN نے کہا انڈیا افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر حملہ کیا، لیکن کیا UN نے انڈیا کی ممبرشپ ختم کر دی ہے؟ So there are many things you have to do under the carpet. ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انڈر دی لائن کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس کو آپ بھارت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دنیا میں یہ ثابت کر دیں گے، اور جو آہستہ آہستہ ثابت ہو رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت کی فضا جاری ہے وہ تاریخ کا سب سے شرمناک پہلو ہے. اور ایک اب آپ کو دنیا کو یہ کہنے پہ مجبور کرنا ہے، جو بڑا مشکل کام ہے، کہ کشمیر کو آزادی دلانا کشمیر کے لوگوں کا بنیادی حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جو تھرڈ ڈائمینشنل وارفیئر کا حصہ بنتی ہیں، جو سوشل میڈیا بھی ہے، جو انڈائریکٹ سپورٹ بھی ہے، جو مالی امداد بھی ہے. اور میں اس کو ایمفسائز کرتا ہوں کہ ہمیں کشمیریوں کی مالی امداد کرنی ہے، ہمیں فزیکل ہے، چاہے ڈائریکٹ طریقے سے، اور بہت سارے طریقے ہیں. جب آپ بیٹھتے ہیں تو بہت طریقہ کار نکلتے ہیں، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ کی قیادت کو آج فیصلہ کرنا پڑے گا. جی انڈر دا کارپیٹ آپ کہہ رہے ہیں، میں کے ساتھ پولیٹیکل کے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے پوچھوں گا. سر حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیے، کیونکہ اب جو ہمارے پاس بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جو میں سمجھاؤں کہ ہم انڈر دا کارپیٹ بہت کچھ کر سکتے ہیں، دیر آر مینی آپشنز ہم کر سکتے ہیں، اینڈ وی شوڈ گو فار اٹ. اور وہ کہہ رہے ہیں جہاد ہر طرح سے ہوتا ہے، جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ایک طرح سے. حافظ صاحب، اب مجھے ان کی بات سے اتفاق ہے، اور انہوں نے جتنے آپشنز بتائے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بھی اپنے تجزیہ بھی تو کرنا چاہیے نا. کہ ہمیں یاد آتا ہے کشمیر 5 اگست کو، ہمیں یاد آتا ہے کشمیر 5 فروری کو، یا کبھی کبھی 27 اکتوبر کو، یا مودی جب کوئی بڑا اقدام کر دے تب. اگر 5 اگست کو مودی 370 اور 35A والا اقدام نہیں کرتا تو ہم تو بالکل سوئے ہوئے تھے. سیدھی بات ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا نہیں لگتا ہے اختلاف رائے اس موقع کے اوپر پیدا کرنا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس اختلاف سے فائدہ ہے. اس کے نتیجے میں ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت کے اوپر بھی وہ پریشر بنتا ہے. 50 مسئلے ہوں گے آپ کے، لیکن یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ایمانی مسئلہ بھی ہے، اور ہمارا پانیوں کا مسئلہ بھی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کتنے ڈیم اس نے وہاں پر بنا دیے ہیں. تو اگر آپ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر وہ کام نہیں کریں، اس جہاد کو کریں نا، کون روکتا ہے اس سے؟ میں نے تو عرض کیا نا، کشمیر کمیٹی بنی ہوئی، اس نے اجلاس کتنے کیے ہیں؟ میں تو پوچھا نا کہ آپ نے OIC سے رابطے کتنے کیے ہیں؟ وہ دیکھیں وہ تو نالائق ہیں. وہ اگر مودی کو اعزاز دیتے ہیں، پاکستان کیا اتنا گیا گزرا ہے؟ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن اتنی زبردست ہے کہ امریکہ کو بھی آپ سے بات کرنی ہوتی ہے، چائنا کو بھی آپ سے بات کرنی ہوتی ہے، روس کو بھی آپ سے بات کرنی ہوتی ہے. اور جب آپ مل کر ان کے ساتھ اسٹریٹجیکلی بہت کچھ پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اگر آپ کا ٹاپ ایجنڈا کشمیر ہوگا تو آپ بہت کچھ ان لوگوں سے لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا یہ ایجنڈا نہیں ہوتا، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قناعت کر جاتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھارت نے پچھلے 20 سال کے اندر 2001 میں جو کچھ غداری ہوئی تھی ہمارے ساتھ، اور ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی تھی افغانستان میں، اب تو فوج نے بھی اس کو تسلیم کر لیا. پہلے ہم صرف کہتے تھے، جماعت اسلامی قاضی حسین احمد، منور حسن، سراج الحق کہتے تھے تو کوئی نہیں مانتا تھا. اب تو باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہماری جنگ نہیں تھی. ہم ان کی جنگ لڑتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ہم برباد ہوتے رہے. اس کے نتیجے میں راہ کے اڈے بنتے رہے پورے افغانستان کے اندر. ہمارا جو پورا ناردرن فرنٹ تھا وہ تباہ و برباد شمال مغربی حصہ ہو کر رہ گیا. آپ مجھے بتائیں، انہوں نے جتنی انفلٹریشن کی، انہوں نے جتنے ہمارے اوپر حملے کیے بلوچستان میں، کراچی میں، انہوں نے ہماری جو ہے وہ اسٹریٹجک پوزیشنز کے اوپر حملے کیے، کیا ہم نے انڈیا کے خلاف وہ کام کیا؟ صرف ایک بمبئی کو لے کر اس نے پوری دنیا میں بدنام کیا. سینکڑوں بمبئی انہوں نے کراچی کے اندر جو ہے وہ، اور جو ہے وہ NWFP جو اس وقت ہوتا تھا، یا اس وقت بلوچستان کے اندر کیے. تو ہم نے تو اس پر بات نہیں کی. اس لیے میں کہتا ہوں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کام کریں، مالیاتی اعتبار سے بھی کام کریں، لیکن جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے، میں تو نہیں کہہ رہا بم پھینک دیں، نہیں سر، میں تو یہ نہیں کہہ رہا. سر آگے کس طرح بڑھے نا، حافظ صاحب یہ بھی تو ایکسپلین کریں. آگے کس طرح بڑھے؟ بم تو پھینکے گا سر، بم تو گرے گا. امریکہ آئے گا، ٹھیک ہے، پھر آئے گا پوری دنیا آئے گی. بم تو گرے گا سر. ایسا نہیں ہے کہ سر بم دیکھیں بھائی ہم ویسے بھی مر رہے ہیں.
ہم تو ویسے بھی مر رہے ہیں نا, برباد کر کے تو ہمیں ویسے بھی رکھ دیا ہے. آپ آگے بڑھیں, کوئی بم نہیں پھینکے گا. جب ہمارے پاس بھی بم ہے تو کیا انڈیا بم پھینکنے کا یہ رکھ سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. چلیں یار, پورا نہیں بڑھ سکتے, تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ. کچھ تو گانوں سے آگے بھی تھوڑا سا بریک لینا ہے مجھے. حافظ صاحب, میں لاسٹلی پھر کمنٹس جو ہے اس وقت طارق صاحب کے, عبداللہ گل صاحب کے بریک کے بعد شامل کروں گا. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. میں جو بحث ابھی چل رہی ہے, ڈیبیٹ جو پالیسی کی, اس کے اوپر کہ کشمیر پالیسی کیا ہونی چاہیے پاکستان کی, اس عبداللہ گل صاحب ناؤ واٹ, کیا آپشن ہے ہمارے پاس عبداللہ گل صاحب؟ عبداللہ گل صاحب تک میری بات آپشن تو بہت ساری ہیں ہمارے پاس. سب سے بڑی, جی مجھے آواز آ رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عبداللہ صاحب. دیکھیے آپشنز تو ہمیشہ ہوتی ہیں آپشنز, لیکن خوف کی بنیاد کے اوپر اگر آپ پالیسی بنائیں گے تو آپشنز محدود ہوتی چلی جاتی ہیں. 2-4 چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی بات, انٹرنیشنل کمیونٹی وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, چلیں اب آپ کے پاس دوسری آپشن ہونی چاہیے. اب آپ ایس سی او کو ایکٹیویٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ جو فیصلے ہوتے رہے وہ پاکستان میں ہوتے رہے اور کشمیری عوام اس کے اوپر عمل کرتی رہی. وہ آزاد کشمیر کی ریاست ہو یا وہ مقبوضہ وادی کے اندر جو ہے محفوظ لوگ ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ مقبوضہ وادی اور جو پاکستان کے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو شامل حال کرنا چاہیے اور عمل ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.